اب توجہ رکھیں، دنیا میں ہر دین والا کہتا ہے کہ میرا دین سچا ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میرا دین غلط ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ اسلام سچا ہے، یہود کا دعویٰ ان کا دین سچا ہے، نصارہ کا دعویٰ کہ ان کا دین سچا ہے، ہمارا دعویٰ کہ ہمارا دین سچا ہے۔ ہمارا دین سچا، اس پہ دلیل کیا ہے؟ میں 4 سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ سوال آپ یاد فرما لیں اور دنیا کے ہر دین والے سے مطالبہ کریں کہ ان 4 سوالات کا جواب جس کے پاس ہوگا ہم اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ترتیب وار چلتے ہیں۔ پہلا سوال، اگر یہودی یہ بات کہتے ہیں آپ کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھو، عیسائی کہتے ہیں کہ تم کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھو، ہم کہتے ہیں تم کلمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھو، اب کلمہ کس کا پڑھیں؟ اس کے لیے پہلا ہمارا سوال یہ ہے، آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور 313 رسول جو ہمارے گزرے ہیں، ان میں سے اس نبی کا نام لو کہ جس نبی نے اعلان کیا ہو میں سب کا نبی ہوں۔ سب نے کلمہ پڑھنا ہے، اس نبی کا نام لو جو کہے میں، کتنا آسان سوال ہے۔ جب سب نے کلمہ پڑھنا ہے تو کلمہ اس کا پڑھیں گے جو سب کا ہو نا۔ ایک یہ ہے کہ ہم کہیں سب کا ہے، ایک یہ کہ نبی خود کہے میں سب کا ہوں۔ نبی، توجہ رکھنا، نبی کا کام تکلفات سے مبرہ ہوتا ہے، نبی کا کام تصنعات سے پاک ہوتا ہے، نبی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیتا۔ میں عالم ہوں، میں اپنے بارے میں بعض باتیں کہوں گا تو لوگ کہیں گے یار مولانا نے کیسی بات کہہ دی ہے، یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پیغمبر کو حکم ہوتا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرو، آپ یہ دعویٰ کرو، حکم ہوتا ہے۔ آپ فرماؤ کامیابی تب ہوگی میرا کلمہ پڑھو گے، نجات تب ہوگی مجھے نبی مانو گے، تم دنیا میں کامیاب تب ہوگے جب مجھے مانو گے۔ ہم یہ دعوے کریں نہیں کر سکتے، پیغمبر یہ دعویٰ کرتا ہے۔ ہم سب کہیں کلمہ کس کا پڑھنا ہے، یہ بات کی ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے اس پیغمبر کا نام لو جو یہ کہے میں سب کا نبی ہوں، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ یہودی تورات پیش کر دیں، عیسائی انجیل پیش کر دیں، ہندو اپنے مذہب کی وید پیش کر دیں، سکھ اپنے مذہب کی گرنتھ پیش کر دیں، دنیا میں کسی دین کا دعویٰ کرنے والا ہمیں بتائے کہ اس کے نبی نے کہا ہو میں سب کا نبی ہوں۔ اگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا اور یقیناً نہیں کر سکتا تو پھر ہم کہتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء میں سے اس نبی کا نام لو جو یہ کہے میں سب کا نبی ہوں، تو جواب میں صرف ایک نام آئے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کھولو تو تب بھی ہے، حدیث مبارک کھولو تو تب بھی ہے۔ ہم نے قرآن کریم کھولا، پیغمبر اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کا نبی ہوں۔ ہم نے حدیث پیغمبر کھولی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ۔ توجہ رکھنا، یہ حدیث قرآن کی شرح ہے۔ قرآن نے تو یہ بات فرمائی انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کا نبی ہوں، اور خطاب یا ایھا الناس سے کیا ہے۔ آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان اس میں شامل ہیں۔ آپ کہو گے جی سارے شامل، میں کہتا ہوں ہاں، فرق یہ ہے آپ اگر کسی اور نبی کو دیکھو گے وہ نبی کہے گا میں اس قوم کا نبی ہوں، میں اس علاقے کا نبی ہوں، اس قبیلے کا نبی ہوں، اس برادری کا نبی ہوں، لیکن واحد ہمارے پیغمبر وہ ہیں جو یہ اعلان کرتے ہیں میں تم سب کا نبی ہوں۔ تو سب کلمہ اس کا پڑھیں گے جو خود تو کہے میں سب کا نبی ہوں۔ جو نبی خود کو سب کا نبی کہتا ہی نہیں، آپ اس کو سب کا نبی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ خود نہیں کہتا میں سب کا نبی ہوں، آپ کہتے ہیں سب اس کو مانو، ہم تیار ہیں، لیکن ان سے ثابت تو کرو نا وہ کہے میں سب کا نبی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بالفرض کے درجے میں اگر آپ کہتے ہیں کلمہ پڑھو ہم سے پڑھا لو، لیکن ثابت تو کرو کہ موسیٰ علیہ السلام فرمائے میں تم سب کا نبی ہوں۔ جن کا کلمہ پڑھانا چاہتے ہو وہ خود ہی اس کے لیے تیار نہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھیں تو آپ کلمہ پڑھاؤ گے کیسے؟ اٹھاؤ انجیل کو،
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک عورت آتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے میں بیمار ہوں، آپ دعا فرما دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو یہاں سے لے جاؤ، انجیل کہہ رہی ہے میں تمہارے لیے نہیں آیا، میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے لیے نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ان کا کلمہ پڑھ لو۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے اس پیغمبر کا نام لو جو کہے میں سب کا نبی ہوں، تو جواب میں کن کا نام آئے گا؟ بولیے کس کا نام آئے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا تھا، میں نے اگر آپ الناس کو عام کر دو، توجہ رکھنا، حضور کے بعد والوں کو بھی لے لو، حضور سے پہلے والوں کو بھی لے لو، ہم پھر بھی غلط نہیں کہتے۔ آپ کو کہ جی مولانا صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب آسان یہ ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ یہ نبی ہیں، اور ہمارے پیغمبر صرف نبی نہیں ہے، یہ نبی الانبیاء ہیں۔ پہلے نبیوں کا کلمہ امت نے پڑھا ہے، اس نبی کا کلمہ نبیوں نے پڑھا ہے۔ اگر یقین نہ ہے تو قرآن کھولو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، قرآن کہتا ہے اگر میرا پیغمبر تمہارے پاس آیا تو تم سب نبیوں نے ان پہ ایمان لانا ہے۔ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، تم سب نے اس پہ ایمان لانا ہے۔ آپ پھر کہو گے کوئی ایسا دن دکھا سکتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ بتا سکتے ہیں، کوئی ایسا خطہ دکھا سکتے ہیں جس پہ سارے نبیوں نے جمع ہو کے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہو؟ میں نے کہا جی ہاں ہم دکھا سکتے ہیں۔ وہ جی کون سی جگہ؟ اللہ کے پیغمبر مکہ سے چلے، بیت المقدس آئے، خدا نے سارے انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کر کے ہمارے نبی کو امام بنایا، ان کو مقتدی بنایا۔ بھئی ان کو مقتدی بنایا، مصلی پہ کون؟ امام، وہ نبی ہے۔ مقتدی کون؟ وہ بھی نبی ہے۔ تو یہ نبی اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ تو جب ان تشہد میں بیٹھے ہوں گے اتحیات کون سا پڑھا ہوگا؟ اتحیات کون سا پڑھا ہوگا؟ اور جب اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو پیچھے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے وہ اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہیں، فاتحہ پڑھ لیتے، بھئی تب پڑھتے جب ان کو ملی ہو، پیچھے دوسری صورتیں پڑھ لیتے تب پڑھے جب ان کو باقی صورتیں ملی ہو۔ یہ بات تو سمجھ آئی ہے کہ پہلے انبیاء کو نہ قرآن ملا، نہ 114 صورتیں ملی، نہ انہیں حضور کے پیچھے پڑھی۔ تو سوال یہ پھر پڑھی کس نے ہے؟ آپ کہو گے امام الانبیاء نے۔ تو جو پیچھے مقتدی نبی کھڑا ہے وہ پڑھتا نہیں ہے، اس کو ملی نہیں ہے، لیکن جو آگے مصلی پہ پڑھ رہا ہے اسے مانتا بھی ہے یا نہیں؟ اس ماننے کا نام لتؤمنن بہ ہے، اس ماننے کا نام لتؤمنن بہ ہے۔ میں کہہ رہا تھا یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ یہود کہتے ہیں ہمارے نبی کا کلمہ پڑھو، عیسائی کہتے ہیں ہمارے نبی کا، وہ کہتے ہیں ہمارا دین سچا، وہ کہتے ہیں ہمارا دین سچا، اور ہم کہتے ہیں دین اسلام سچا۔ توجہ، پہلی دلیل ذہن میں آ گئی۔ ہم پوچھیں گے 1.25 لاکھ انبیاء میں اس نبی کا نام لو جو یہ کہے میں سب کا نبی ہوں، تو جواب میں کون آئے گا؟ بولیے کون آئے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دعویٰ میں سب کا نبی ہوں۔